السلام علیکم، میں امداد وزیر اعظم عمران خان کے دعوے سے شروع کیا جائے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی دھمکی سے یا فواد چودھری صاحب کی دعوت اور اعتراف سے۔ فواد چودھری نے کیونکہ اعتراف کیا ہے کہ جی ریاست کی ڈھیر ہو جاتی ہے، کہاں ڈھیر ہو جاتی ہے؟ آج سعد رضوی صاحب رہا ہوئے نا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک خطاب کیا تھا اور خطاب کر کے بتایا تھا کہ کہاں ریاست جو ہے تیار نہیں ہوتی مقابلہ کرنے کے لیے، حکومت تیار نہیں ہوتی مقابلہ کرنے کے لیے۔ فواد چودھری صاحب نے ساتھ ہی ایک دعوت بھی دی ہے اپوزیشن کو، لیکن پہلے میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دعویٰ یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی دھمکی، مولانا صاحب کی دھمکی بعد میں، پہلے ہے وزیر اعظم صاحب کا دعویٰ، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا دور ہے نا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے متعلق اب عمران خان صاحب ان کا پورا بیانیہ اب چلے گا اسی طرح جس طرح پہلے تھا نا، یہ کرپٹ ہیں اور یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں 90 دن میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں آؤں گا۔ اور وہ جو کہا تھا مراد سعید صاحب نے، وزیر اعظم صاحب آئیں گے، 200 ارب ڈالر باہر سے لے آئیں گے اور 100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے اور پھر 100 ارب عوام کے منہ پہ، عوام کے تو 100 ارب کیا جانے سے، عوام کے منہ پہ تو مہنگائی کے تھپڑے پڑ رہی ہیں، چماٹے مہنگائی کی، لال ہو گئے گال عوام کے۔ تو وہ وزیر اعظم صاحب جس طرح پہلے پروپیگیٹ کرتے تھے نا، جی میرے پاس ٹیم ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے کرکٹ کھیلی ہے، میں جانتا ہوں مغرب کو اور میں پاکستان کو بھی جانتا ہوں، میں فاٹا کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے اسی طرح پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دنوں ان کی زبان پہ صرف اور صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، تو اس کو لے کر وزیر اعظم صاحب ایسے دعوے کر رہے ہیں، ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، وہ ان کو خود خیال کرنا چاہیے بات کرتے ہوئے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اعداد و شمار بھی ہونے چاہیے۔ پہلے اپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے سیاسی بیانات دے دیتے ہیں ہم، کیا ہے، مطلب الزام لگا دیا کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے، فلاں ملوث تھے، ان کے کان میں کسی نے آ کے بات کر دی اور انہوں نے اسٹیج پر بات کر دی، کنٹینر پر دھمکی لگا دی، OIG ODC OSP وہ کر دیا۔ اس کے بعد جب کسی نے عدالت میں بلایا تو کہا کہ وہ سیاسی بیان تھا۔ ایون شہباز شریف صاحب والا جو معاملہ تھا، شہباز شریف پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے مجھے دھرنا ختم کرنے کے لیے 10 ارب روپے کی پیشکش کی۔ اس کے بعد عدالت بلاتی رہی، جو حتیٰ عزت میں گئے تو جاتے نہیں ہیں، اور پھر انٹرویو میں کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا تھا۔ تو تب اپوزیشن میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ وزیر اعظم ہیں اور جب آپ ایک قانون بنا چکے ہوئے ہیں تو اب اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے تو خیر وہ کھوتا ہی کھوہ میں ڈال دیا نا، پنجابی میں کہتے ہیں کھوتا ہی کھوج پا دینا۔ پر الیکشن کمیشن نے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جتنی ایکسرسائز تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، پچھلے کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے، انہوں نے اپوزیشن سے لڑائی لے لی، الیکشن کمیشن سے لڑائی لے لی، نہ جانے کیا کیا کروا لیا، اور 20 نومبر کی تاریخ تک کو انہوں نے زیر بحث کروا دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ مشین کا قانون منظور ہو گیا قومی اسمبلی کے بعد اب جوائنٹ سیشن سے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا یہ تو ہم کبھی نہیں، ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، استعمال ہوگا بھی کہ نہیں۔ انڈیا اور برازیل کو 20 سال لگے اس پر آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2023 والا جو خواب ہے عمران خان صاحب کا وہ تو نہیں پورا ہونا۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کی اس پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے وزیر اعظم صاحب نے آج جو خطاب کیا ہے، پورٹل جو تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، ان کی شکایت کے لیے انہوں نے ایک پورٹل کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی پوری حکومت جو ہے پورٹل کے ذریعے چل رہی ہے، ویسے جب سے آئے ہیں تب سے پورٹل، کوئی اور چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی کہ انہوں نے کوئی کی ہو۔ مہنگائی ہے تو جی مہنگائی کی شکایت کا پورٹل، چینی کا بحران ہے، چینی کی شکایت کا پورٹل، پیٹرول کا بحران ہے، پیٹرول کی شکایت کا پورٹل، یعنی مطلب سارا کچھ انٹرنیٹ پر، یعنی زمین پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن، یہ وہ ساری قصے کہانی آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو پورٹل کا افتتاح کر رہے تھے خان صاحب، اور اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو پہلا جملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بھاگ رہی ہے، اور پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کیوں نہیں ہونے دے رہی اپوزیشن؟ کیونکہ اپوزیشن اس کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اب کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھانے والی بات تو چلیں سمجھ آتی ہے، لیکن پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، یہ ہے وہ دعویٰ جو صحیح نہیں ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا نا، پرائم منسٹر ہیں یار، پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، اور وہ اپنے وہاں کھڑے ہو کر جب بات کر رہے تھے، اور انہوں نے 2008 کی بھی ایک مثال دی جس کو میں بھی کئی بار کوٹ کر چکا ہوا ہوں، کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے وہ کیا گیا تھا، ڈیموز وغیرہ ہوئے تھے، لیکن پھر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کی وجہ سے وہ کھاتا بند کر دیا گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے
اب کل قانون تو منظور ہو گیا، اب قانون منظور کرنا، اور کچھ تو ظاہر ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قانون کے ذریعے نہیں ہونا، یہ بیسیکلی تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ معاملہ، لیکن ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک چیز منظور کروا لی، مشین کی منظوری لے لی اپنی پارلیمنٹ سے، لیکن اب مشین آئے گی کہاں سے، کتنی آئے گی، کیسے استعمال ہوگی، اس کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، یہ سارا کا سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طے کرنا ہے، جنہوں نے آج کل منظور ہوا ہے قانون، اور آج جو پارلیمانی کمیٹی میں ایک بریفنگ تھی تو وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو سیکریٹری تھے عمیر صاحب، انہوں نے وہاں پر اجلاس میں سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ عمر حمید خان صاحب، عمیر نہیں، عمر حمید خان صاحب، ریاض فتحانہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا قائمہ کمیٹی کا، پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا، اور وہاں پر ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی اب آگے یہ مشین، اب جادو کیسے چلے گا، چمتکار کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ ہم جب سوال ہوتے ہیں نا، پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح استعمال کرو گے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ کل جب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل منظور ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر آج صبح سے الیکشن کمیشن اب جو ہے وہ مشاورت بھی کر رہی ہے ظاہر الیکشن کمیشن کے پاس، یہ سارا کچھ پہلے ایک بار نہیں، میرا خیال ہے درجنوں نہ بھی صحیح لیکن 1 درجن کے لگ بھگ بریفنگز الیکشن کمیشن کو بھی ہوئی ہیں، جس میں وہ ہر بار انکار کر دیتے کہ یہ نہیں استعمال ہو سکتی، فوری استعمال نہیں ہو سکتی، اس کو اگر کرنا ہے تو آہستہ 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 کر کے، لیکن اس کے اوپر جو سوالات ہیں وہ جو کہ تو ہیں، جس کا جواب نہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس ہے اور نہ بذات خود الیکشن کمیشن کے پاس۔ جو پارلیمنٹیرینز الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے اس سوال کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ مشین بنانے والے نے وہ جواب دینا ہے نا کہ اس کو محفوظ کیسے بنایا جائے گا۔ آج بھی یہی سوال ہوئے عمر حمید خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں ابھی 14 مراحل سے گزرنا ہوگا اس میں، پھر جہاں لائٹ نہیں ہے، جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں سے رزلٹ کیسے ٹرانسفر ہوں گے، جہاں لائٹ نہیں ہے وہاں مشین کیسے چلے گی، اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں۔ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کرونا میں جب آن لائن ایجوکیشن تھی، یونیورسٹیز بند، ہاسٹلس بند، کالجز بند، تو اس میں پنجاب اور سندھ میں تو چلے ذرا لوگ اپنا اس طرح کی پرابلم اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوئی تھی، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے، ایون پنجاب کے اور سندھ کے بھی بلوچستان کے ساتھ جو لگتے ہیں علاقے دور دراز کے یا بارڈرنگ ایریاز جو ہیں، جو ہمارے سرحد کے ساتھ علاقے ہیں، تھر پارکر ہو گیا، یہ اپنا بہاولپور، بلوچستان، چولستان وغیرہ کے ساتھ علاقے ہو گئے، وہاں پہ نہیں تھی انٹرنیٹ کی سروس، جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں نہیں تھی، وزیرستان وغیرہ میں وہاں کے لوگوں کا، اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے آج بھی کہ ہمیں جی انٹرنیٹ کی سروس دو، تو کرونا میں انٹرنیٹ نہیں تھا وہاں پہ لوگوں کے لیے عام استعمال میں، تو ہم جب الیکشن کروائیں گے تو الیکشن میں انٹرنیٹ کہاں ہوگا، بجلی کہاں ہوگی، کیسے ہوگا، سارے بہت کچھ سوالات ہیں، اور سب سے بڑی کہ وہ تربیت، اور وہ اگر آپ 1-2 سال کے بعد یہ کروانا چاہتے ہیں تو کتنے عملے کی ٹریننگ ہوگی، تربیت ہوگی، یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیم کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی، جنہوں نے استعمال کرنا ہے، لہٰذا وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا الیکشن کمیشن والے، جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہم پابند نہیں ہے، قانون بن گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کروانے کا۔ جو جملہ میں نے جب پڑھا، جب میڈیا نے رپورٹ کیا کہ الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے، تو پھر میرے ذہن میں فوری طور پر پنجابی ایک وہ جو کہاوت یا ایک جملہ آ گیا کہ جی کھوتا ہی کھوج پاتا، مطلب پورا کا پورا منصوبہ جو ہے وہ دفن کر دینا، وہ تباہ کر دینا، وہ سبوتاج کر دینا، کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے یہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ ایک تو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دعویٰ کہ جی پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن تو کہہ رہی ہے کہ دنیا استعمال کرتی رہے، لیکن ہمیں اس میں اگر ہم جن ملکوں کی مثال دے رہے ہیں تو ان کو 20-20 سال لگے یہاں تک جانے میں۔ اب دوسرا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج خطاب کیا ہے کوئٹہ میں۔ کوئٹہ میں انہوں نے خطاب، ظاہر مولانا صاحب تو اب بڑھ چڑھ کے تقریریں کریں گے، مولانا صاحب اب سینہ تان کے اپنے اتحادیوں کے سامنے سرخرو ہو کر بات کر رہے ہیں نا، نواز شریف صاحب کے سامنے یا اپنے سابقہ اتحادی جو پارلیمنٹ میں تو اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی، ان کے سامنے مولانا صاحب بڑا سرخرو ہو کر یوں کیا ہوتا ہے وہ ذرا اچھل کر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مطلب ایک دھڑلے کے ساتھ بات کریں گے کہ جی میں آپ کو کہتا تھا کہ بھائی نہ جاؤ پارلیمنٹ میں، آپ کہتے تھے نہیں پارلیمنٹ میں جائیں۔ تو مولانا صاحب نے آج دھمکی لگائی ہے کہ بھائی یہ جو جمہوریت کی تحریک ہے نا، یہ ہمیں جمہوریت، مکمل جمہوریت حاصل کرنے تک چلانی ہوگی، اس سے پہلے ہمیں اقتدار نہیں لینا ہوگا۔ مولانا صاحب کے جملے کہ جب تک مکمل جمہوریت نہیں ملتی ہم اقتدار نہ لیں،
یہ مولانا صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی اور جمہوری جماعت ہمارا ساتھ نہیں بھی دیتی، اتحادی ساتھ نہیں بھی دیتے، وہ لیٹ بھی جاتے ہیں، تو ہم تو سینہ سپر کر کے جو ہے وہ ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور ہماری تو تاریخ ہے 300 سال کی۔ کل تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم بندوق ہم نہیں اٹھانا چاہتے، کل جو خطاب انہوں نے کیا تھا کوئٹہ کے جلسے میں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی آج کہا ہے کہ جی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ہم ان کا کیونکہ حصہ ہیں، اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دباؤ ڈالیں گے میاں نواز شریف صاحب پر کہ لانگ مارچ کریں۔ ابھی جو مولانا صاحب کا دباؤ ہوگا وہ حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ہوگا۔ ابھی مولانا صاحب دباؤ بڑھائیں گے اپنے اتحادیوں پر، اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب پر۔ ظاہر ہے جن پہ ان کا تکیہ ہے، پیپلز پارٹی والوں کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا ہوا کہ جی پیپلز پارٹی تو عوامی میدان میں نہیں آنا چاہتی، مولانا صاحب کی رائے ہے، اور تو میاں نواز شریف صاحب کے متعلق وہ بڑے کلیئر تھے کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ لیکن اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے جو اتحادی ہیں وہ اگر دیگر جماعتیں وہ ساتھ نہیں بھی دیں گی تو ہم اکیلے کافی ہیں۔ یہ تو ہے مولانا صاحب کی دھمکی، خان صاحب کا دعویٰ، مولانا صاحب کی دھمکی۔ دوسرا ہو گئے رہا وہاں سے آج جیل سے معاہدے کے مطابق سعد رضوی صاحب، ٹی ایل پی کے سربراہ، حکومت کا اور ان کا معاہدہ ہوا پچھلے مہینے، آپ نے دیکھا تھا کہ بلکہ اپنا اسی مہینے پچھلے مہینے لانگ مارچ شروع ہوا تھا، دھرنا، اور پھر مار کٹائی بھی ہوئی، جانیں بھی گئیں، پولیس والے شہید ہوئے، ادھر سے بھی جانیں گئیں۔ بالآخر ایک معاہدہ ہوا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو کروایا گیا، کیونکہ جب مذاکرات شروع ہوئے، پہلے شیخ رشید والے مذاکرات پر عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، فواد چودھری صاحب اور نور اللہ قادری صاحب پر انہوں نے اعتراض کر دیا، اور ایون شیخ رشید صاحب پر بھی، یعنی ٹی ایل پی والوں نے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بیچ میں لایا گیا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، تو فائنلی اچانک پتہ چلا کہ جی معاہدہ ہو گیا ہے، اور معاہدہ کیا ہوا ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ تو آج بہرحال اس معاہدے کے تحت وہ جو 3 علماء سامنے آئے تھے گارنٹر، ایک تھے وہ AKD صاحب عقیل کریم ریڈی، دوسرے تھے وہ جو سیلانی والے فاروقی صاحب، تیسرے تھے مفتی منیب صاحب جو سب سے امپورٹنٹ تھے۔ تو وہ گارنٹیئر تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سارے جو معاہدہ جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ تو اب عمل درآمد ہونے کے بعد پتہ چل گیا ہے، لیکن اب ایک اعتراف آیا ہے ریاست کی طرف سے۔ ریاست کی نمائندگی کون کرتی ہے؟ حکومت کرتی ہے نا، اور حکومت کی نمائندگی یا حکومت کی ترجمانی کون کر رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب آج وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انتہا پسندی پر بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انتہا پسندی جو ہے نا وہ بائی ڈیزائن پاکستان میں مدارس سے نہیں، تعلیمی اداروں کے ذریعے آئی ہے، اور اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جو ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور اس کے بعد ہمارے تعلیمی اداروں کو جس طرح ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو وہاں انڈکٹ کیا گیا، اور پھر وہ جس طرح کی بہرحال وہ ایک تاریخ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت جو ہے وہ جس طرح کی انتہا پسندی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مکمل طور پر۔ ایک ہوتا ہے نا تیار ہونا، ایک ہوتا ہے مکمل طور پر تیار ہونا، تو مکمل طور پر تیار نہیں، یعنی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی کچھ ہوا TLP کے معاملے میں کہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب وہ معاہدہ، جس معاہدے کا ہم کئی بار گزارش کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ معاہدہ تو یہی ہونا ہے، ہوگا تو یہی، تو لہٰذا وہ پھر ظاہر بیچ میں جو بشیر فاروقی صاحب ہیں انہوں نے پھر بات بتا دی تھی کہ جی معاہدہ کیسے ہوا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ 100% آرمی چیف صاحب کا جو ہے اس میں تھا، کیا کہتے ہیں، آرمی چیف صاحب کی کرامات تھیں جس سے یہ معاہدہ ہوا ہے۔ یہ ہے جہاں فواد چودھری صاحب ریاست کی دستبرداری کا، اس معاہدے کو ظاہر سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کو دستبردار کیا گیا ہے، ایون پولیس کے اندر سے ریزائنمنٹ آ رہی تھی۔ تو خیر اب تو TLP کا لدم بھی نہیں رہی، امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا بطور سیاسی جماعت، ایک پرامن سیاسی جماعت کے طور پہ جو انہوں نے گارنٹی کروائی ہوگی نا کسی کو، اگر ریاست نے جو وعدہ کیا تھا اگر وہ سارا پورا کر دیا، ابھی تک تو سارے لگ رہا ہے کہ پورے ہو گئے نا، سارے لوگ رہا ہو گئے، کالعدم حیثیت ختم ہو گئی، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ آج جب رہا ہوئے سعد رضوی صاحب تو ان کو استقبال کی اجازت بھی تھی، بڑا اچھا خاصا ان کا استقبال بھی ہوا تھا، تو انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ بھی پرامن رہیں گے، کوئی دھرنوں شرنوں کی سیاست اس طرح نہیں کریں گے، تو توقع ہے کہ وہ کریں گے۔ ایک تو یہ فواد چودھری صاحب نے کیا ہے اپنا اعتراف، لیکن ایک اور دعوت دے دی انہوں نے پھر اپوزیشن کو۔ کل سارا کچھ کرنے کے بعد آج کہتے ہیں کہ جی پھر آپ اگر اسپیکر کے ساتھ بیٹھ جائیں، اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ اب بھی ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اب بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس سارے معاملے پر بات چیت کریں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر قانون سازی کو بہتر بنایا جائے، تو آئیں اسپیکر کے ذریعے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ اسپیکر کے ذریعے حکومت نے جتنی بھی باتیں کی تھی نا، تو اس میں حکومت اور اپوزیشن تو آمنے سامنے تھے ہی، لیکن اب اسپیکر پھنس گئے ہوئے اس معاملے میں، کیونکہ اب اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے خلاف
اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے پی ڈی ایم کی، یا پی ڈی ایم کی نہیں، جوائنٹ اپوزیشن کی، اس اسٹیئرنگ کمیٹی نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف حکمت عملی بنانے پر مشاورت شروع کر دی ہے، اور ممکن ہے کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پلان کی جائے، لیکن ظاہر ہے 20 نومبر کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا کہ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ لیکن اب اگلا ٹارگٹ جو ہوگا پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا، وہ اسپیکر ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے باہر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ٹارگٹ نواز شریف صاحب ہے کہ میاں صاحب سڑک پہ آؤ، آپ بے شک باہر بیٹھے رہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے آپ آ جائیں، کیونکہ ان سے سوال ہوا تھا کوئٹہ میں کہ جی میاں صاحب باہر کیوں نہیں، واپس کیوں نہیں آ رہے یا کب آئیں گے، تو انہوں نے کہا یار میاں صاحب کی واپسی کے علاوہ بھی کوئی بات ہے یا کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، تو میاں صاحب کی واپسی کی تو بات مولانا صاحب نہیں کریں گے کہ واپس آئیں، لیکن نون لیگ پر پریشر ضرور ڈالیں گے۔ ادھر پریشر بڑھے گا اسپیکر پر، ادھر پریشر بڑھے گا نواز شریف صاحب پر۔ اسپیکر پر جو اپوزیشن پریشر ڈالے گی، پارلیمنٹ کے اجلاس میں شور شرابہ ہوگا، ہلنگامہ ہوگا، اجلاس کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے بعد آگے چل کر تحریک عدم اعتماد والا جو میں نے گزارش کی، اور ادھر مولانا صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کو کہیں گے کہ جی اب پارلیمنٹ بھی چھوڑیں، وہاں سے بھی باہر آئیں اور لانگ مارچ کریں، لاہور میں جلسہ کریں اور پھر چلیں اسلام آباد، تاکہ ایک ہی بار وہ کیا ہوتا ہے سندھی میں کہتے ہیں کہ کہانی دو ہاتھ، تاکہ ایک ہی بار دو ہاتھ ہو ہی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔